بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عنه قال أن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقتيني به فأتيته بالكساء اليماني فقطعته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. الصلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب خوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. الصلوات. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. الصلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ومع ولديك ولد تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. الصلوات. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنت ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وعوم بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لامهم لامي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويازنوني ما يازنوهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟
فقال عز وجل اللهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أعبد إلى الأرض ليكون معكم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. على لي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتين ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم ولا يتفرقوا. فقال علي نزم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتين ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدنا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. کر رہا ہے میرا دل بیاں کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پر بنت شاہ خدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارگاہ ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بولے شبیر اے میری نور نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر بولی شہزادی مجھ کو
نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ شاہ کہنے لگے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ بازو بلند سنو۔ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، جو بھی پڑھنے والے ہیں تھوڑا احتیاط سے کام لیں۔ میں گزار ہوں فرحان مظفر پوری صاحب سے کہ پلیز تشریف لائیں۔ فرحان مظفر پوری صاحب، فرحان مظفر پوری صاحب۔ خیر، میں پیش خانی کے فرائض انجام دینے کے لیے قمر چھپروی صاحب سے گزار ہوں کہ پلیز ممبر پر تشریف لائیں۔ قمر چھپروی صاحب، قمر چھپروی صاحب۔ وہ بھی نہیں ہے کیا؟ ایک کام کریں، بھیا آپ کے سماعتوں کے حوالے فرحان صاحب۔ جی یہ آپ فرسٹ اسٹیج پہ بیٹھ جائیں، پڑھنے آرام سے آ جائیے۔ تھوڑا وقت کا خیال رکھیں۔ ایک سال بات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بیعت اختصار کے ساتھ چند مصری اور آپ کی خدمت میں ایک اور صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ جو راہبر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، جو راہبر نہ ملے راستہ نہیں ملتا، بغیر آل نبی کے خدا نہیں ملتا، بغیر آل
کہ خدا نہیں ملتا جو راہبر نہ ملے. دو مصرے بطور خاص. علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ. علی کی کر لو زیارت جو شوق ہے موسیٰ کہ کوہ طور پہ نور خدا نہیں ملتا کہ کوہ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. چار مصرے اور سماعت کر لیں. شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی. شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی. ارے قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی. شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی. قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی. دو مصرے بطور خاص. قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی. کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا. چوتھا مصرع بطور خاص. کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا. ارے پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت. کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا. پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی. قیدیوں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک مطلع اور دو شعر مولا حسین کے حوالے سے سن لیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. جہاں میں صبح مسایا حسین ہوتا ہے.
جہاں میں صبح مسایا حسین ہوتا ہے، خدا کی طرح ہر ایک جان حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح مسایا حسین ہوتا ہے۔ شعر بطور خاص کہ جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع، جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع، علی ہو باپ تو بیٹا حسین ہوتا ہے، جہاں میں صبح مسایا حسین ہوتا ہے۔ او ہزار سجدے حسین ہوتا ہے، ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے، ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے، حسین بن نہیں سکتا حسین ہوتا ہے۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اگلا شاعر آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک مطلع ایک شعر سماعت کریے۔ مقصد شہ سے کچھ ایسا رابطہ زینب کا ہے، مقصد شہ سے کچھ ایسا رابطہ زینب کا ہے، مجلس شبیر ہے اور تذکرہ زینب کا ہے، مجلس شبیر ہے اور تذکرہ زینب کا ہے، ماں نے اور بیٹی نے جو چاہا تھا ان کو مل گیا، ماں نے اور بیٹی نے جو چاہا تھا ان کو مل گیا، عشق غم زہرا کے ہیں فرش عزا زینب کا ہے۔ اسی ساتھ ہم گزارش گزار ہیں کمال چھپروی صاحب سے کہ پلیز تشریف لائیں اور 10 بجے گزارش تھوڑا وقت کا خیال رکھیں، چونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاق تلاوت فرما کے سید آفتاب حسین رضوی نے سبط حسن رضوی صاحب کو ارشاد فرماتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، بس 2-3 قطعات سماعت میں۔ یہ موت کیا ہے دنیا، یہ موت کیا ہے دنیا سے گویا نجات ہے، یہ موت کیا ہے دنیا سے گویا نجات ہے،
یہ تو فقط ٹھکانہ بدلنے کی بات ہے، مومن کے دل میں کیوں نہ تمنائے موت ہو، مومن کے دل میں کیوں نہ تمنائے موت ہو، مومن کے دل میں کیوں نہ تمنائے موت ہو، مومن کی موت موت نہیں ہے حیات ہے، مومن کی موت موت نہیں ہے حیات ہے، لاکھ کہیے مگر نہیں جاتے، چھوڑ کر ان کا در نہیں جاتے، اور جن کے دل میں ہے عشق اہل بیت، جن کے دل میں ہے عشق اہل بیت، وہ تو مرتے ہیں مر نہیں جاتے، وہ تو مرتے ہیں مر نہیں جاتے، آج جائے تو کوئی کل جائے، سلسلہ کیسے یہ بدل جائے، اس طرح بزم سے گئے وہ قمر، اس طرح بزم سے گئے وہ قمر، جیسے بو پھول سے نکل جائے، جیسے بو پھول سے نکل جائے۔ ایک مطلب 3-4 سے سماعت میں پاک و پاکیزہ زندگی ان کی، پاک و پاکیزہ زندگی ان کی، یاد آئے گی ہر گھڑی ان کی، موت کو لوگ بھول جائیں گے، موت کو لوگ بھول جائیں گے، کون بھولے گا زندگی ان کی، کون بھولے گا زندگی ان کی، سادہ کپڑوں میں سب نے دیکھی ہے، سادہ کپڑوں میں سب نے دیکھی ہے، رہنے سہنے میں سادگی ان کی، رہنے سہنے میں سادگی ان کی، بے تکلف کسی سے وہ ملنا، بے تکلف کسی سے وہ ملنا، مسکراہٹ میں تھی ہنسی ان کی، مسکراہٹ میں تھی ہنسی ان کی، سب کو اپنی طرف بلاتی ہے، سب کو اپنی طرف بلاتی ہے، ایک انوکھی سی سادگی ان کی، ایک انوکھی سی سادگی ان کی، مجلسوں میں شریک ہونے کی، مجلسوں میں شریک ہونے کی، سب نے دیکھی ہے بے کلی ان کی، 2 شعر کی زحمت ہے، سب نے دیکھی ہے بے کلی ان کی، سب نے دیکھی ہے بے کلی ہونی، حب آل نبی میں جان دے دی، حب آل نبی میں جان دے دی، موت ہی اب ہے زندگی ان کی، موت ہی زندگی ہے، موت ہی اب ہے زندگی ان کی، پرسا بیوہ کو اور بچوں کو، پرسا بیوہ کو اور بچوں کو، مجلس غم ہے آج کی ان کی، مجلس غم ہے آج کی ان کی، قبر میں مل گئے علی مولا، قبر میں مل گئے علی مولا، مطمئن روح ہو گئی ان کی، مسکراہٹ مسکراتے ہوئے لحد میں گئے، مسکراتے ہوئے لحد میں گئے، اے قمر یوں تھی بندگی ان کی،
اے قمر یوں تھی بندگی ان کی. اصل میں ایسا ہے کہ ہمارے بیچ لکھنؤ سے تشریف لائے ہوئے شاعر اہل بیت علی جناب عزادار بھائی برابر ہوں نا جی. تو اب کیا ہے ایک مطلب 2-3 شعر ہم سے بھی سنیے اور آخری شاعر ہوں گے اور اس کے بعد مولانا صاحب آپ کی سماعتوں کے حوالے. اکثر پڑھتا ہوں پھر سے سن لیجئے. حسن من ماتا شہیدہ کی فضا قائم رہے. ارے حسن من ماتا شہیدہ کی فضا قائم رہے. ارے مر کے زندہ رہنے کا یہ قاعدہ قائم رہے. مر کے زندہ رہنے کا یہ قاعدہ قائم رہے. سورہ الحمد سے اور سورہ اخلاص سے. ارے سورہ الحمد سے اور سورہ اخلاص سے ارے حشر تک سال کا یہ سلسلہ قائم رہے. حشر تک سال کا. دیکھیے کوئی والد کا انتقال ہوا بیٹا کرتا ہے, کسی دوست کا انتقال ہوا دوست کرتے ہیں. یہ دیکھیے گیو اینڈ ٹیک والا حساب ہے. آپ کر رہے ہیں, آپ کا بیٹا آپ کے لیے کرے گا. تو آج کریے کل آپ کو ملے گا. سماعت کریے, اسی کے حوالے سے شعر ہے. ارے کچھ نہ کچھ ایصال کی خاطر صدا کرتے رہو. ارے کچھ نہ کچھ ایصال کی خاطر صدا کرتے رہو. ارے تاکہ مرحوموں کی روحانی غذا قائم رہے. تاکہ مرحوموں کی روحانی غذا قائم رہے. آخری شعر. ارے ٹوٹ جائے ہر تعلق دنیا والوں سے مگر. ارے ٹوٹ جائے ہر تعلق دنیا والوں سے مگر. ارے کربلا والوں سے اپنا رابطہ قائم رہے. کربلا والوں سے اپنا رابطہ قائم رہے. مقطع کا شعر حاضر کرتا ہوں. ایک میسج ہے, بچے ہیں ان کو تربیت دیجئے, ایسی تربیت دی اسی کے حوالے سے شعر سماعت کریے. اپنے بچوں کو سکھاؤ نسبتوں کی اہمیت. اپنے بچوں کو سکھاؤ نسبتوں کی اہمیت. ارے تاکہ آپ اس احترام تعزیہ قائم رہے. تاکہ آپ اس احترام تعزیہ قائم رہے. بغیر کسی تمہید کے آ جائیے عزادار بھائی آپ کی جگہ. اور ان سے گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کو ہی آپ ہی انوائٹ کر دیجیے گا. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بہت زیادہ ہو گیا، اب میرے خیال سے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے، بس 2 قطعے اور ایک تعزیتی مطلب پاک شعر، ایک قطعہ ملاج، ایک نعرے سلوات کا ساتھ. عشق حیدر اور رضا داری کی خدمت نے اسے مستحق جس کا تھا اس توقیر تک پہنچا دیا. اس عقیدے نے اسے شبیر تک پہنچا دیا. اس عقیدے نے اسے شبیر تک. یہ قطعہ ملاحظہ کیے گا. چوتھا مثال گڈو دیکھنا، بہت زیادہ پریشان نہ ہونا، کس جگہ پہنچ گئے ملاحظہ کرنا، خاص توجہ دیکھیے گا. شہ نجف شہ بدر و حنین سے ملنے اور دل بطول شہ مشرقین سے ملنے اور سمجھ رہی ہے یہ دنیا میں مر چکا ہوں مگر میں جا رہا ہوں علی و حسین سے ملنے. میں جا رہا ہوں علی و حسین سے ملنے. ایک نعرے صلوات کا سہارا دے. ایک مطلب اچھا ایک مطلع اچھے شعر مطلع ملاحظہ ہو. آنکھوں کو اشک غم سے بھگا کر چلے ایک درد سب کے دل میں بسا کر چلے گئے. ایک درد سب کے دل میں. یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا. عشق علی نے جس گھڑی آواز دی تمہیں، عشق علی نے جس گھڑی آواز دی تمہیں، زیر زمین سب کو بھلا کر چلے گئے. زیر زمین سب. یہاں سے شعر ملاحظہ کیے گا. خاص توجہ کچھ انہی کی مرحوم کی نظم کیا دیکھیے گا. ہر شخص رو رہا ہے کہ ہر دل عزیز تھے. ہر شخص رو رہا ہے کہ ہر دل عزیز تھے. دریا محبتوں کے لٹا کر چلے گئے. دریا محبتوں کے
لٹا کر چلے گئے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ ہو، یہ پوچھتی ہے اشک میں ڈوبی ہوئی نظر، یہ پوچھتی ہے اشک میں ڈوبی ہوئی نظر، بچوں کو کیوں یتیم بنا کر چلے گئے، بچوں کو کیوں یتیم بنا کر چلے گئے. اور چلتے تھے ہاتھ تھام کے جو بھائیوں کے ساتھ، چلتے تھے ہاتھ تھام کے جو بھائیوں کے ساتھ، ان سب سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چلے گئے، ان سب سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چلے گئے. اور یہ آخری دو شعر، لیکن خاص توجہ دونوں شعروں کے لیے ملاحظہ کیے گا. ممکن ہو آفتاب بتا دو یہ بھائی کو، ممکن ہو آفتاب کو بتا دو یہ بھائی کو، کیوں ماں کو اپنے غم میں رلا کر چلے گئے، کیوں ماں کو اپنے غم میں رلا کر چلے گئے. اور یہ آخری شعر بہت حساس شعر ہے، ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا. تاریک ہے حیات شریک حیات کی، تاریک ہے حیات شریک حیات، تاریک ہے حیات شریک حیات کی، جیسے وہ سب چراغ بجھا کر چلے گئے، جیسے وہ سب چراغ بجھا کر. اب میں مجلس کو خطاب کرنے کے لیے مولانا علی جناب مولانا کمال حسن صاحب، کمال خان صاحب کو دعوت دیں کہ آئیں مجلس کو خطاب.
فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، مولا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم ومبغضي شيعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید آفتاب حسین ابن سید سبت حسین صاحب کی روح کو إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم السلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مجلس اصال ثواب ہے۔ ان مجلسوں کا ایک اہم فائدہ ہم زندہ رہ جانے والوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی پر ایک سوالیہ نشان اٹھائیں اور ہم اپنے آپ سے کبھی گفتگو کریں اور اپنے آپ سے ناراضگی کا اظہار کریں کہ زندگی کا یہ حصہ جو ہمارا بسر ہو چکا ہے
اور کون سا حصہ باقی ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور کب داعی اجل کو لبیک کہنا پڑے۔ کیا ہم نے انتظام کر رکھا ہے اس آخری منزل کے لیے کہ انسان اس دنیا میں کسی بھی پوسٹ اور کسی بھی مقام پر پہنچ جائے؟ مولا فرماتے علمت ان آخر امری الموت فاستعددت، میں نے اس چیز پر یقین کر لیا کہ میرے انجام کا نام موت ہے، یہ یقین کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھار ہم دنیا کے شور شرابے میں موت کی آواز نہیں سن پاتے۔ دنیا میں ایک شور شرابہ، جس طرح آپ سڑکوں پہ آتے ہیں تو گاڑیوں کا شور شرابہ ہوتا ہے، تو بغل والا اگر بول رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی، تو کہتے شیشہ اوپر کیجئے تاکہ یہ باہر کا شور شرابہ نہ آئے تو میں آپ کی آواز سنوں۔ جب دنیاوی شور شرابہ اٹھے تو اپنے دوست کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور جب انسان کے وجود سے حرص و طمع و شہوت کا شور شرابہ اٹھے تو اللہ اور رسول کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ شور شرابے میں بسر کی زندگی۔ آپ دیکھیں ہم لوگ کبھی کبھار ہوتا ہے بہت سنجیدگی میں رہتے، لیکن اندر ایک ہیجان ہوتا ہے، اندر ایک شور شرابہ ہوتا ہے، ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، اور بار بار اس شور شرابے میں خداوند متعال ہمیں متوجہ کراتا رہتا ہے کہ انسان تیرا یہ انجام نہیں ہے، تیری یہ منزل نہیں ہے، تیرا یہ مقام نہیں ہے۔ لیکن شور شرابہ، مقام، منصب، شہرت، مال، دولت، یہ سب شور شرابہ ہمیں ان آوازوں کو سننے نہیں دیتے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، مر جائیں گے تو جاگیں گے، مرنے کے بعد اگر جاگ جاؤ تو کچھ نہیں ہوگا، ایک مرتبہ زندگی میں جاگ جاؤ تو اپنی تقدیر بدل سکتے ہو۔ توجہ فرما رہے، ایک مرتبہ انسان جیتے جی جاگ جائے، میں بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، جیتے جی ایک مرتبہ اس نیند کو ہٹائیے۔ یہ جو نیند ہے نا تھپکیاں دے دے کر ہمیں دنیا نے سلایا ہے، کبھی شہرت کی تھپکیاں، کبھی مال کی تھپکیاں، کبھی دولت کی تھپکیاں، کبھی منصب کی تھپکیاں۔ الناس نیام، یہ سوئے ہوئے، انہیں بیدار کیا جائے۔ یہ مجلسیں کیا ہیں؟ اسی بیداری کا ذریعہ ہے نا۔ تو معصوم نے فرمایا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ ان مجلسوں کا ایک کام یہی ہے کہ جب دنیا حرص و طمع کا شور شرابہ مچائے نا تو یہ مجلسیں آتی ہیں، ان شور شرابے کو ختم کر کے انسان کو حق کی آواز سنائی دیتی ہے۔ توجہ فرما رہے، لہٰذا یہ مرحلہ طے ہونا چاہیے کہ شور شرابہ جو دنیاوی اٹھا ہے، یہ شور شرابہ ہمارے وجود میں نہ اٹھے، اور ہم اپنی حقیقت کو پہچانے کہ آخر امری الموت۔ میں کہیں پر پہنچ جاؤں، میں علمی لحاظ سے کہیں پہنچ جاؤں، میں تقوی کے لحاظ سے کہیں پہنچ جاؤں، میں فضیلت کے لحاظ سے کہیں پہنچ جاؤں، میں میڈیسین اور ڈاکٹری کے لحاظ سے میں کسی بھی پوسٹ پر چلا جاؤں، میرے پاس مال کتنا ہو جائے، شہرت کتنی ہو جائے، یقین کرو کہ آخر امری الموت، میرے انجام کا نام موت ہے۔ جس نے یقین کیا تو ہر یقین کا اپنا رزلٹ ہوتا ہے۔ یقین اگر آپ کو ہے بازار میں گرمی ہے تو پھر آپ انتظام کر کے جاتے ہیں، یقین اگر آپ نے کیا کہ باہر بارش ہے تو آپ انتظام کر کے جاتے ہیں۔ یقین کر لیجئے کہ ہمارے انجام کا نام موت ہے۔ یہ یہاں قبروں میں سونے والے یہ بھی ہماری طرح جیتے تھے اور ہماری طرح زمین کے اوپر ہوتے تھے، ان کا بھی انجام موت ہے، ہمارا بھی انجام موت ہے۔ یہ مولا نے بڑے مختصر انداز میں جب قبروں کو مخاطب کر کے مردوں سے کہا تو ایک عجیب جملہ کہا، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق۔ یہ ایک جملہ میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا کہ قبرستانوں میں کم سے کم آنے کے بعد مولا کے اس ایک جملے کو دہراؤ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق۔ ایک قبروں میں سونے والوں، جہاں آج تم ہو کل ہمیں بھی وہیں آنا ہے۔
یہ ایک چیز یاد کر لیا جائے نا، یہ جو قبرستانوں میں آنے کے بعد کبھی کبھار ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آتی، صاحب ویسے ہی مذاق چل رہا ہے، ویسے ہی زندگی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو بیدار نہیں کیا۔ ہم نے ان قبروں کو دیکھ کر نہیں کہا کہ انتم لنا فرتن سابق ونحن لکم۔ جب ہوتا ہے نا منزل ایک ہوتی، آپ نے دیکھا جب کہیں 10 12 15 گاڑیاں جاتی ہیں تو کوئی پہلے پہنچتا ہے، کوئی بعد میں پہنچنا سب کو ہے۔ مولا نے یہی فرمایا، ایک قبروں میں سونے والوں، جہاں تم آج پہنچے ہو وہاں ہم پہنچیں گے، تم پہنچ چکے ہو، ہمیں پہنچنا ہے۔ تو مولا یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر گناہوں کا انبار ہے نا تو توبہ کر کے دور کر لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد یا اللہم صلی اللہ محمد۔ اگر یہ ایک چیز یاد ہو جائے کہ مجھے بھی وہیں پہنچنا ہے، یہ خدا کی قسم یہ عجب مرحلہ ہے۔ انسان کے اندر اگر یقین موت آ جائے، ہم لوگ سب لوگ کہتے ہیں جانا سب کو ہے، جانا سب کو ہے، لیکن ابھی جو ہے نا موت کا یقین نہیں آیا۔ جب تک نہیں جاتے تو ہم کو لگتا ہے ہم کو کہاں جانا ہے، موت تو ان کے مقدر میں تھی، موت تو ان کے مقدر میں تھی۔ یہ موت عجیب کام کرتی ہے، اسی لیے روایت میں کہ ذکر الموت، موت کو یاد کرنا۔ موت کو یاد کرنا کا معنی یہ نہیں کہ اب آپ کل سے تسبیح الموت پڑھنا شروع کریں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ذکر الموت یمیت الشہوات فی النفس ویقطع منابت الغفلہ وَيُحَقِّرُ الدُّنْيَا۔ عجب، یہ خود ایک موضوع ہے کہ یاد موت کے آثار کیا ہے۔ اگر مجھے مرگ یاد ہو، اگر مجھے موت یاد ہو، ہم لوگوں کو بھلایا جا رہا ہے، نہیں موت کو یاد کریے، ذکر الموت۔ نہیں ایک جملہ اور کہوں، جب تک موت کو صحیح نہیں یاد کریں گے جب تک زندگی صحیح نہیں گزار پائیں گے۔ زندگی گزارنے کا مزہ ہی اس وقت ہے جب موت یاد ہو۔ پتہ نہیں بات آدھے نہیں، جس کو موت یاد ہو وہی صحیح زندگی گزارتا ہے، کیونکہ جس کو موت یاد ہے نا اس کو یہ دنیا بڑی حسین لگتی ہے کہ اس دنیا سے میں یہ مال جمع کر سکتا ہوں، وہ صالح اعمال جمع کر سکتا ہوں، وہ نیکیاں کر سکتا ہوں، وہ نمازیں پڑھ سکتا ہوں، وہ روزے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ اس کو یاد ہے کہ اس دنیا کی تجارت گاہ میں میرے لیے بڑا سرمایہ ہے اس عالم آخرت تک لے جانے کے لیے۔ لہذا یاد موت یمیت الشہوات فی النفس ویقطع منابت الغفلہ ویحقر الدنیا۔ آسان کروں، میں سب کا ترجمہ نہیں کروں گا، بہت تیزی سے آ رہا ہوں۔ سب سے اہم کام جو یاد موت کا ہے معلوم ہے کیا ہے؟ دنیا کو آپ کی نگاہوں میں یاد موت حقیر بنا دیتی ہے۔ کیا بناتی ہے؟ یاد موت دنیا کو نگاہوں میں حقیر بناتی ہے، اور جب تک دنیا نگاہوں میں حقیر نہیں بنتی تب تک کوئی علی کے ساتھ چل نہیں پاتا۔ پتہ نہیں بات آدھے نہیں، جب تک دنیا حقیر نہ لگے نا، میری نگاہوں میں دنیا بڑی ہو تو پھر تو میں علی کے ساتھ نہیں چل پاؤں گا۔ علی کے ساتھ چلتا کون ہے؟ جسے دنیا حقیر لگے۔ اب تو اس دور میں اس چیز کو سمجھنا آسان ہے نا، جن کی نگاہوں میں دنیا حقیر تھی انہوں نے بڑھ کے شہادت کا استقبال کیا۔ تو جو جن کی نگاہوں میں دنیا بڑی ہے بھاگے پھر رہے، یہیں سے تو پہچانیے نا کہ دنیا کی حقارت کو مولا چھوڑیے، مولا کے نقش قدم پہ چلنے والوں نے بتایا یہ پوری دنیا میری نگاہوں میں اس قدر حقیر ہے کہ علی کے ایک فرمان کے مطابق بھی میں پوری اس دنیا کو نچھاور کر دوں گا، لیکن علی کی ویلوز کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حقیر ہے دنیا، اور جب تک انسان کی نگاہوں میں دنیا بڑی رہے گی، علی کے میں ایک قانون بتا رہا ہوں، دنیا اگر بڑی ہے آپ علی کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے، کیونکہ مولا خود فرماتے ہیں، یہ بھی پڑھیے گا، میں تمہیدی بدلوں سے بہت تیزی سے گزر رہا ہوں، بعض ہوم ورک ہے وہ سرچ کریے، بعض عربی عبارتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں کہ اگر کسی کا دل چاہے تو بعد میں سرچ کرے اور ان چیزوں کو جمع کرے۔ حضرت نے ایک جگہ پر اپنے ایک بھائی کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں کہ میرا بھائی ایسا ہے ایسا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے کافی بحث کیا کہ جناب ابوذر کے بارے میں بتایا، جناب سلمان کے بارے میں بتایا، کس کے بارے، لیکن حضرت نے وہاں نام نہیں لیا۔ حضرت نے فرمایا کان لی فیما موا اخ فی اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں گزشتہ میں علی کا ایک بھائی تھا جس کی برادری
اور جس کی علی سے اخوت مال دنیا کے لیے نہیں تھی، شہرت کے لیے نہیں تھی، مقام کے لیے نہیں تھی، علی سے اس نے رشتہ اخوت کا صرف اللہ کے لیے بنایا تھا۔ اس کے بعد حضرت نے اس بھائی کی کوالٹیز بتایا، اور یہ ہم مولائیوں کو خوب پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک ہوڑ مچی رہتی صاحب یہ مولائی وہ مولائی، یہ نہیں مولائی وہ مقصر۔ میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مقصر اور مولائی کہنے والے؟ مولا کا قول سامنے لے آؤ، خود ہی پتہ چل جائے گا کون مولائی ہے کون مقصر ہے۔ تو مجھے فرما رہے ہیں ایسا تو نہیں کہ مولا کا کوئی قول نہیں صاحب، کہاں سے پتہ چل؟ حضرت نے وہاں پر ایک جملہ فرمایا، کانا یوزمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینی۔ عجب ہے، اگر اسی ایک جملے پہ مجلس پڑھا جائے تو شاید 1 گھنٹہ یہاں پہ تمام ہو سکتا ہے۔ کانا یوزمہ فی عینی، اس میرے بھائی کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ مجھ علی کی نگاہ میں بہت بڑا ہے۔ دیکھیں دنیا ہم پوری کوشش کیا کرتے ہیں، اچھی گاڑی سے آتے ہیں، اچھا کپڑا پہنتے ہیں، برانڈڈ کپڑا، موبائل، یہ وہ، کیوں یہ سارا کام کیوں کرتے معلوم ہے؟ تاکہ آپ سمجھیے کہ ہم بڑے آدمی ہیں۔ خوب اگر آپ ہماری نگاہ میں بڑے ہو گئے تو کتنا بڑے ہوں گے؟ ہماری خود نگاہ بڑی نہیں ہے، پتہ نہیں بات ہے۔ ہماری نگاہوں میں اگر کوئی بڑا ہو جائے تو یہ خود نگاہ غیر معتبر ہے۔ میری نگاہ کا اعتبار کیا کہ اس میں بڑا ہونے والا بڑا ہو جائے گا؟ نہیں، اگر بڑا ہونا ہے نا تو اس آنکھ میں بڑے ہو جو عین اللہ ہے۔ جو فرما رہے ہیں اگر معتبر بننا ہے تو علی کی نگاہوں میں معتبر بنو نا۔ ہم آپ کی نگاہ میں معتبر بن کے ہم کیا کریں گے؟ حضرت فرماتے ہیں کانا یوزمہ فی عینی صغر الدنیا فی عینہی، یہ میرا بھائی میری نگاہوں میں بہت بڑا ہے۔ مولا کیوں بہت بڑا ہے؟ فرمایا کیونکہ اس کی نگاہوں میں دنیا چھوٹی ہے۔ پتہ نہیں بات آ رہی ہے، علی کی نگاہ میں بڑا بننے کا راستہ کیا ہے کہ دنیا نگاہوں میں چھوٹی ہو جائے۔ ہماری نگاہوں میں صاحب دنیا بہت بڑی ہے۔ ابھی یہ نگاہ کو تھوڑا سے یہ والا چشمہ تھوڑا ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ جو دنیا کی ہر چیز ہمیں بڑی لگتی ہے صاحب، یہاں کا مقام، یہاں کی شہرت، یہاں کا منصب، اگر ہم یقین کر لینا کہ موت ہے، یہ جو میں آپ کو رزلٹ بتا رہا ہوں، یقین کر لیجئے موت ہے تو دنیا حقیر لگے گی، اور جس دن دنیا حقیر لگے گی نا تو دنیا چھوڑو گے دین نہیں چھوڑو گے۔ آج دین فروشی زیادہ ہے، تو جو فرما رہے ہیں ہر جگہ بیچارہ دین قربان ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے اگر بچیوں کو کالج جانا ہے تو سب سے پہلے کیا قربان ہوتا ہے؟ دین قربان ہوتا ہے۔ ارے صاحب ابھی زمانے میں نہیں پڑھوائیں، بے پردہ ہی صحیح۔ ہمارے دوست ایسے ہیں چلے گا، اب یونیورسٹی جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری نگاہوں میں دنیا بڑی ہے، اور ہمیشہ انسان قربان اسی چیز کو کرتا ہے جو چھوٹی ہو۔ پتہ نہیں بات واضح ہی نہیں واضح، جو چھوٹی ہے اسے قربان کیا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حضرت فرماتے تم علی کی نگاہوں میں بڑا بننا چاہتے ہو، تمہارے اندر پہلی کوالٹی آنا چاہیے کہ دنیا تمہاری نگاہوں میں چھوٹی ہو۔ اور آپ پوری کائنات کو آج اس زمانے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو علی والے ہیں انہوں نے دنیا کو ایسا حقیر منظر دکھایا اور بتا دیا کہ دنیا ہماری نگاہوں میں حقیر ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو چند مال و دولت کے لیے تمہارے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں؟ اسی زمانے میں 2 کرداروں کو دیکھا جا سکتا ہے، ایک جن کی نگاہوں میں دنیا عظیم ہے انہوں نے امریکہ کے ہاتھوں پہ بیعت کیا، ایک جن کی نگاہوں میں دنیا حقیر ہے انہوں نے شیطان کو بھگا دیا۔ توجہ فرمانے اسی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی اللہم صلی محمد۔ دنیا نگاہوں میں حقیر رکھیے۔ دنیا یہ نہیں کہ آپ دنیا سے دور ہو جائیے، نہیں، دین کبھی آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ دنیا نہ رکھیے، دنیا رکھیے لیکن دنیا آپ کی نگاہوں میں حقیر ہو۔ یہ نہ ہو کہ کل مولا کچھ کہیں دنیا کچھ کہے، لیکن جن کی نگاہوں میں دنیا حقیر نہیں تھی نا
وہ حسین کے ساتھ نہیں آئی۔ مولا ہمارے باغ کا کیا ہوگا، ہمارے گھر کا کیا ہوگا، ہمارا ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا۔ جن کی نگاہوں میں دنیا بڑی تھی انہوں نے خط تو لکھ دیا لیکن حسین کے ساتھ آ نہیں پائے۔ جن کی نگاہوں میں دنیا حقیر تھی انہیں شب عاشور حسین بھیج رہے تھے، وہ جا نہیں پائے۔ بداری بات حضرت، ان کی نگاہوں میں دنیا اس قدر حقیر تھی کہ انہوں نے کہا مولا کہاں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر، یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ حسین کو چھوڑ کر جایا جائے، اتنی بڑی دنیا نہیں ہے۔ یہی نظر صحیح کرنا پڑے گا، ہمیں کیا کرنا ہے، اسی نگاہ کو، چونکہ ابھی شیطان نے بہت بڑی دنیا بنا دیا، یہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کیا ختم ہو جائے گا؟ اللہ نے آپ کو ایک ایسی دولت دیا ہے جس کا نام محبت اہل بیت ہے۔ یہ دنیا کئی مرتبہ اگر خلق ہو، قربان ہو جائے تو بھی وہ دولت جو شیعوں کے دل میں ہے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ فرمائیں، یہ دولت آپ کے پاس ہے، آپ گھبراتے ہو کہ ان کے ساتھ پٹرول ہے، یہ ہے، وہ چھوڑیے نا، یہ دولتیں کیا ہوتی ہیں فنا ہونے والی۔ اللہ نے آپ کو جو دولت دیا ہے اس دولت کا نام محبت اہل بیت ہے، اور یہ محبت اہل بیت اعظم النعمہ ہے، اعظم النعمہ ہے۔ اس کو اگر آپ کبھی معمولی مت جانیے گا، بعض روایات میں میں نے دیکھا یہ نعمت عجیب ہے۔ اب یہ نعمت عجیب ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی عجیب ہے، اسی مرحلے تک جانا ہے۔ وہ یہ کہ نعمت اس قدر عظیم ہے کہ اگر یہ ہو، میں روایت دیکھ رہا تھا اور کل شاید میں نے یہاں پڑھا، کس روایت میں ہوا کہ اگر اللہ کسی کو اہل بیت کی محبت دے دے، من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی، اگر اللہ کسی کی روزی، لیکن روزی فقط دال روٹی سے مقرر نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جب دعا بھی کرتے ہیں نا روزی کی تو تمام دماغ تنخواہی پہ ہوتا ہے کہ 5,000 8,000 ہو جائے، 10,000 20، تو کہتے ہیں روزی بڑھ گئی۔ روزی صرف یہ نہیں ہے، یہ دنیاوی روزیاں، یہ رزق ایک رزق اور ہے، اس رزق کا نام محبت اہل بیت ہے۔ روایت کہتے ہیں من رزقہ اللہ حب الائمۃ من اہل بیتی فقد اصاب خیر الدنیا والآخرہ فلا یشکن احد انہ فی الجنہ۔ مولا فرماتے ہیں اگر اللہ کسی کو محبت اہل بیت کا رزق عطا کرتا ہے تو گویا دنیا و آخرت کی تمام نیکی اللہ نے اسے دے دیا، یعنی تمام دولتیں جو دنیا و آخرت کی ہیں اللہ نے محبت اہل بیت کے شکل میں آپ کے حوالے کیا۔ چونکہ یہی رزق نہ ہونا تو آپ کی نماز کا کوئی کام نہیں، آپ کے روزے کا کوئی کام نہیں۔ یہ وہی رزق محبت اہل بیت ہے جس کی وجہ سے نماز مقبول ہوتی ہے، روزہ مقبول ہوتا ہے، یہی روزی نہ ہو، اور اللہ نے یہی روزی دیا۔ جناب صدیر سیرفی امام کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد فرمائے مولا ایک شخص ہے وہ دنوں رات عبادت خدا میں مشغول ہوتا ہے، اس کی نمازوں کا الگ عالم ہے، اس کے قرآن کی تلاوت کی آوازوں سے تو میں اٹھتا ہوں۔ حضرت ایک جملہ فرمایا صدیر هل يعرف شيئا مما انت علیہ، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیا وہ معرفت رکھتا ہے ان چیزوں کی جن کی معرفت تم رکھتے ہو، اور آسان کروں کیا اس کا عقیدہ امامت پر ہے یا نہیں؟ صدیر نماز بتا رہے تھے، روزہ بتا رہے تھے، حضرت هل يعرف شيئا مما انت علیہ، تو مجھے اتنا بتاؤ کہ اس کے اندر معرفت اہل بیت ہے یا نہیں ہے؟ صدیر نے کہا مولا میں نے یہ تو نہیں پوچھا۔ حضرت نے کہا پوچھنا۔ پھر کئی مرتبہ گئے اور آئے اور ملاقات ہوئی، پھر حضرت سے آ کر یہ کہا مولا اس کی نمازیں کیا ہیں، قرآن کیا ہے؟ حضرت نے پھر وہی کہا هل يعرف شيئا مما انت علیہ، صدیر یہ بتاؤ کیا معرفت اہل بیت اس کے دل میں؟ صدیر نے کہا مولا میں نے اس بار پوچھا ہے اور مجھے معلوم پڑا کہ اہل بیت سے اس کا واسطہ نہیں ہے۔ اب حضرت نے عجیب جملہ کہا، اپنے آپ پر افتخار کرو۔ حضرت نے فرمایا یا صدیر ایو، اے صدیر اتنا بتاؤ اس کائنات میں سب سے مبارک جگہ کیا ہے؟ اس کائنات میں سب سے مبارک جگہ کیا ہے؟ صدیر نے کہا اللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول اور اس کا ابن الرسول جانے، مجھے کیا پتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایو اعظم ایو موضع برکہ، سب سے مبارک جگہ کیا ہے؟ صدیر نے کہا مجھے نہیں پتا۔ حضرت نے فرمایا ان بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ، رکن و مقام، اگر آپ طواف خانہ کعبہ پہ گئے ہوں تو رکن و مکان کے درمیان جو جگہ ہے مولا نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
پھر حضرت نے فرمایا انا بین القبر والمنبر روضۃ من ریاض الجنہ. آپ اگر مدینے جائیں نا تو قبر اور منبر رسول کے درمیان جو جگہ ہے کتنا وہاں عبادتوں کے لیے انسان ہنگامہ مچائے رہتا ہے. 5 منٹ وقت مل جائے 10 منٹ. حضرت نے فرمایا وہ دوسری جگہ روضۃ من ریاض الجنہ. یہ معتبر مکان ہے. اے صدیر، اگر اللہ کسی کو 1000 سال عمر دے اور ان 2 مکانوں پر وہ اللہ کی عبادت کرے، پھر مظلومانہ طریقے سے اسے مار دیا جائے، لیکن اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، کان حقاً علی اللہ، تو اللہ کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے. اللہ کا حق کیا بنتا ہے کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے. یہ دولت آپ کے پاس ہے، یہ دولت ہمارے پاس ہے. الحمدللہ، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محبت اہل بیت کی دولت ہمارے پاس ہے. اب سوال یہ کہ دولت جب اتنی بڑی آپ کے پاس ہے تو آپ کا کردار بھی الگ ہونا چاہیے. آپ عام لوگوں میں سے نہیں ہو، آپ عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزر سکتے. آپ کے اندر ضروری ہے کہ جب اتنا بڑا سرمایہ آپ کے پاس ہے تو اس سرمایے سے، اس دنیا سے جیسے آپ جاؤ گے کوئی اور نہ جائے. جس پرسود ہاتھوں کے ساتھ آپ نکلو گے اس پرسود ہاتھوں کے ساتھ اور کوئی نہیں نکلے گا. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے معلوم ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم زبان سے فقط مولا کے چاہنے والے نہ بنیں. ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہماری باتیں، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، یہ ایک ایک عضو گواہی دے کہ میں علی والا ہوں. تو وہ جو فرما رہے نہیں، یہ ایک ایک بدن کا حصہ گواہی دے کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں. میرے وجود پر میرے مولا کی حکومت ہے. میں فقط زبان سے تو نہیں کہتا میرے مولا کی محبت میرے دل میں نہیں، میرے وجود پر میرے مولا کی حکومت ہے. اب اگر میرے وجود پر میرے مولا کی حکومت ہے تو میں زندگی کے جینے کا سلیقہ دنیا والوں سے نہیں سیکھوں گا، میں زندگی کے جینے کا سلیقہ علی سے سیکھوں گا. اب علی سے جینے کا سلیقہ اگر ہم نے سیکھا ہے تو مولا سے پوچھے مولا آپ بتائیے زندگی کے رمز و راز آپ بتائیے. مجھے نہیں پتا زندگی کے بارے میں دنیا کیا کہتی ہے. میں آپ کا غلام ہوں نا، تو زندگی کی راہ آپ معین کریں گے. آپ معین کریں گے کون سا راستہ طے کرنا ہے، آپ معین کریں گے کس راستے پہ نہیں جانا ہے. میں فقط ایک روایت اس ایثار ثواب کی مجلس میں پڑھوں اور میں خود اپنے جیسے لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگ ذرا سے اپنے آپ کو چیک کریں کہ واقعاً زندگی اس طرح گزر رہی ہے جس طرح علی اور آل علی چاہتے ہیں. اور اگر زندگی اس طرح نہیں گزر رہی ہے تو پھر یہ زندگی گھاٹے میں گزر رہی ہے. میں اپنے منہ سے چاہے کتنا بڑا بھی بن جاؤں آدمی، لیکن اگر زندگی وہ طرز پہ نہیں گزر رہی ہے جو طرز علی و آل علی. ہم بعض جگہوں پر خوب دہراتے ہیں. زیارت عاشورہ میں جملہ کتنا پڑھا جاتا ہے، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. اس جملے کا معنی کیا ہے؟ یعنی زندگی اس طرز کی چاہیے جو طرز زندگی محمد و آل محمد ہو. وہ میری زندگی اس طرز کی ہے یا نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس طرز پہ لاؤں. ایک روایت کو دیکھیے اور خدا کی قسم اس طرز کو تھوڑا پکڑیے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پہلے نواں خانوں کو دیکھا ہے، اگر بہت زیادہ بیچارے پریکٹس نہ کر کے آئیں تو کبھی کبھار طرز بھول جاتے ہیں تو ماتم ٹوٹ جاتا ہے. پتہ نہیں بات آتے نہیں. اور ہم جیسے لوگوں کو اگر آپ نوحہ دے دیجئے نا تو ہر 2 مصرے میں طرز بھول جاتے ہیں. پتہ چلا وہ ماتم ٹوٹ گیا. کہا کیوں ٹوٹ گیا؟ مصرع بھی موزون تھا، الفاظ بھی اچھے تھے. کہا جس طرز کو بنایا تھا وہ طرز بھول گئے. پتہ نہیں بات آتے نہیں. پس طرز بھول جائیں تو آدمی دستے میں ہو ماتم ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح اگر طرز زندگی علی بھول جائیں تو جو فرما رہے ہیں جو طرز زندگی علی و آل علی کی ہے وہ بھول گئے کہیں. وہ ہمیں کوئی یاد دلائے کہ وہ طرز کیا ہے. تو طرز کہاں سے ملے گی؟ وہ انہی کے اقوال سے ملے گی. ایک روایت ہے، بڑی حسین روایت ہے، جہاں تک ہو سکا میں تیزی کے ساتھ اس روایت کو پڑھ دوں گا. امام سے کسی نے سوال کیا. اب دیکھیں طرز ان سے پوچھئے، مولا آپ بتائیے ہم اس دنیا میں آئے بندگی کے لیے
یہی تو نا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں بندے خدا بننا چاہتا ہوں۔ مولا آپ بتائیے بندگی کسے کہتے ہیں اور بندگی کے اصول رمز و راز کیا ہیں؟ ہم نے بندگی کا اپنا الگ معنی سمجھا، 5 وقت ٹائم پہ آ گئے، نماز پڑھ لیا، 2-4 دینی کام کر لیے، ہم نے کہا ہم بندے خدا ہیں۔ نہیں، ان سے پوچھئے نا بندگی کسے کہتے ہیں۔ بندگی کا معنی عنوان بصری نے جب حضرت سے پوچھا نا تو حضرت نے عجیب معنی بتایا۔ خدا کی قسم جب اس حدیث عنوان بصری کو آپ پڑھیے تو آدمی کے پیر لرز جاتے ہیں کہ بندگی کا معنی کیا ہے اور میں کہاں ہوں۔ وہاں پر حضرت نے بندگی کا معنی بتایا۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ یر العبد لنفسہ فیما خولہ اللہ، بندہ اسے کہتے ہیں جو خدا کی جانب سے دی ہوئی نعمتوں کو اپنا نہ سمجھے، خدا کا سمجھے۔ یہاں تو ہمارا سب کچھ اپنا ہے، ہمارا کپڑا، ہمارا وقت، ہمارا ٹائم، ہم نام، یہ بندگی کا پہلا رکن یہ ہے کہ تم بندے ہو، تمہارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہے۔ عجیب مرحلہ نہیں ہے یہ؟ آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات میں قریب کروں تاکہ باتوں کو، یہ بینک کے کیشیئر دن بھر میں کتنا پیسہ بانٹتے ہیں؟ ان کو کبھی تکلیف ہوتی ہے؟ صاحب اس نے آ کر دل پکڑ کے کہا کہ ارے آج تو کروڑوں گن کے دینا پڑا اور بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ کسی کیشیئر کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں تکلیف ہوتی؟ کیونکہ اس جانتا ہے کہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، یہ پیسہ کسی کا ہے، مجھے رکھا گیا ہے بانٹنے کے لیے۔ میں بہت اہم مرحلے تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ اس کیشیئر کو خوب پتہ ہے پیسہ میرا نہیں ہے، مجھے دیا گیا ہے بانٹنے کے لیے، تو وہ بانٹ کر کتنا بھی آ جائے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم لوگ اگر بھائی کے 1000 روپے کی مدد کر دینا تو مدد کرنے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ سر پکڑتا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ چونکہ ابھی بندگی سیکھی نہیں۔ بندہ وہ تھا جو جانتا تھا یہ پیسہ میرا ہے ہی نہیں، یہ خدا کا تھا۔ خدا نے کہا تھا صلہ رحم کرو، میں نے صلہ رحم کے عنوان سے انفاق کر دیا تو میرا درمیان میں کچھ ہے ہی نہیں۔ جس کا پیسہ تھا اس پیسے والے نے کہا ان کو دے دو، تو تکلیف ہوتی نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں۔ بندے کی پہچان یہ ہوتی ہے جو اپنا کچھ نہیں سمجھتا، سب امانت خدا سمجھتا ہے۔ یہ مرحلہ بہت سخت ہے۔ یہاں بندگی کے اصول اگر سیکھنے ہوں گے نا تو صاحب وہ چند رکعت نماز میں معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اب میں ایک روایت پڑھوں تیزی کے ساتھ اور بندگی کے کچھ رمز و راز اس روایت میں دیکھیں۔ سئلا عن خیار العبد، مولا امام رضا سے سوال کیا کہ مولا خدا کا اچھا بندہ کون ہے؟ اب خدا کی قسم آج ہم لوگ کوشش کریں، میں آپ سب مل کر کوشش کریں خدا کا اچھا بندہ بننے کی اس روایت کی روشنی میں۔ سئلا عن خیار العبد، مولا بتائیے کہ خدا کا اچھا بندہ کون ہے؟ اب حضرت سے زیادہ تو کوئی بندگی کے بارے میں نہیں بتا سکتا نا، حضرت بتائیں گے، کیونکہ خدا کے اصل بندے تو وہ ہیں، خدا کے حقیقی بندے تو وہ ہیں۔ ہماری بندگی کا شمار ہی نہیں ہوتا۔ سئلا عن خیار العبد، مولا خدا کا اچھا بندہ کون ہے؟ 5 کوالٹی حضرت نے یہاں پر بتائی ہیں۔ خدا کے اچھے بندوں کی 5 نشانیاں اس روایت میں ہیں۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش۔ پہلی علامت، الذین اذا احسنوا استبشروا، خدا کے اچھے بندوں کی نشانیاں یہ ہیں کہ جب نیکی کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ خدا کے اچھے بندوں کی نشانیاں یہ ہیں، پہلی نشانی الذین اذا احسنوا، جب نیکی کرتے ہیں استبشروا، خوش ہوتے ہیں۔ مطلب کیا؟ ہمارے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں اگر کوئی رشتہ دار آ جائے، کبھی کبھار بعض مواقع پہ عجیب منظر دیکھنے کو آیا، کب پتہ چلا کوئی بیمار ہوا اور اس وقت ہم نہیں تھے تو کہتے اچھا ہوا نہیں تھے، نہیں تو ہم کو اپنی گاڑی نکالنا پڑتا، نہیں تو ہم کو ہاسپٹل لے جانا پڑتا، پھنس جاتے۔ یہ دیکھیں یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کا حال ہے، پھنس جاتے۔ وہ تو اچھا ہوا، نصیب اچھا تھا۔ عجب معاملہ ہے، بد نصیبی کو نصیب اچھا کہہ رہے ہو۔ اس بیمار کو ہاسپٹل تک لے جاتے تو نہ جانے کتنے طواف سے افضل تھا، جہاں محروم رہ گئے وہاں گئے بچ گئے۔
آپ محروم رہ گئے، آپ بہت بڑے ثواب تک پہنچ سکتے تھے، اور آپ کا نصیب اچھا تھا صاحب، ہم نکل گئے 5 ہی منٹ پہلے نکلے تھے، یہ بچ گئے نہیں، آپ محروم ہو گئے۔ خدا کے نیک بندوں کی پہلی نشانیاں کیا ہے؟ پہلی نشانی الذین اذا احسنوا، جب نیکی کرتے استبشروا، خوش ہوتے کہ میرے اللہ تو نے یہ موقع ہمیں دیا، تو نے یہ موقع۔ حضرت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام فرماتے حضرت فرماتے احتیاج الناس الیکم، یہ لوگوں کا تمہارے در پہ آنا، یعنی لوگوں کا تمہارا محتاج ہونا۔ صاحب گاڑی دے دیجئے، صاحب ہاسپٹل لے چلیے، صاحب وہاں چلے چلیے۔ مولا فرماتے یہ لوگوں کا تمہارے در پہ آنا معلوم ہے کیا ہے؟ یہ وہ فقیر نہیں آ رہا ہے، یہ نعمت من اللہ، یہ اللہ کی نعمت تمہارے در پہ آ رہی ہے۔ فاغتنموہ، اور جب نعمت در پہ آئے نا تو اسے غنیمت جانو، شکر کرو کہ میرے اللہ تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ آج میں نے اپنے بھائیوں کو سنبھالا ہے، تو نے آج مجھے اس لائق بنایا کہ آج میں نے اپنے رشتہ داروں کو سنبھالا ہے، میرے اللہ یہ نعمتیں میرے در پہ آئی ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہے ہمارے معاشرے میں نشانی۔ ماں باپ کو 2 دن گھر میں رکھنے کے بعد آپس میں وہ باتیں کہ ایک 6 مہینہ یہاں اور 7 مہینہ وہاں، اور ایسا ہو گیا ہم ہی ہیں کیا اور کوئی نہیں ہے کیا، ہم ہی دیکھیں اور بھی تو بچے ہیں۔ یہ آدمی بندگی کا معنی سمجھے نہیں ہے، اس کو لگتا ہے فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی نماز کا نام بندگی ہے۔ یہ بھول گیا کہ ماں باپ جب تمہارے گھر میں ہے نا، پہلی بات تو تمہارے گھر میں نہیں ہے، جہاں ہیں اتنے تابع بن جاؤ کہ گھر ان کا رہے، تم ان کے ساتھ رہو۔ پتہ نہیں بات آتے، ہو سکتا ہے لون تم نے لیا ہو، لیکن اس کے باوجود اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ کبھی یہ مت کہو کہ ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیشہ یہ کہو کہ ہم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اتنا بڑا کوئی بیٹا نہیں ہوتا کہ ماں باپ اس کے ساتھ رہنے لگے، تو جو فرما رہے ہمیشہ تم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو، ان کی دعاؤں کے سائے میں رہتے ہو، ان کی برکتوں کے سائے میں رہتے ہو۔ ہمارے ہاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ سب ایسا ہے ویسا ہے، کیوں معلوم ہے؟ چونکہ ہم اسے نعمت من اللہ نہیں سمجھتے نا، ہم سمجھتے صاحب اور بھائی تو مزے میں ہیں، ہماری پھنسے ہوئے ہم ہی کہیں نہیں جا پاتے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ میں ایک مثال اگر آپ کو دوں تو شاید آپ سمجھ جائیں، نعمتوں پر، نعمتوں کے ملنے پر شکر کیا جاتا ہے، شکوہ نہیں کیا جاتا۔ نعمتوں کے ملنے پر شکر کیا جاتا ہے، شکوہ نہیں کیا جاتا۔ اگر اس سال آپ کو زیارت امام حسین نصیب ہو اور اس کے بعد آپ آ کر کہیں ارے اور پورے ورسوہ میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی، ہم ہی پھنس گئے، یہ کوئی جملہ آج تک کسی نے کہا؟ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ پر خاص نظر کی، مجھے کربلا بلایا۔ جب یہ جملہ یہاں کہتے ہو تو یہ جملہ وہاں پہ بھی کہا کرو کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا بنایا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بھی خدمت کی، اپنے رشتہ داروں کی بھی خدمت کی، اپنے بھائیوں کی بھی خدمت کی۔ یہ شکر کی جگہ تھی نا، یہ شکوے کی جگہ نہیں تھی۔ بس اچھے بندوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا احسنوا استبشروا، جب نیکی کرتے خوش ہوتے، خوش ہوئیے، خدا کی قسم خوش ہوئیے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ یہ کام بہت سے کرا سکتا ہے، اللہ چاہتا ہے آپ کے ذریعے کروائے، اللہ آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، اللہ ماں باپ کو آپ کے ساتھ رکھ کر آپ کی نعمتوں میں برکتیں لانا چاہتا ہے۔ ہر چیز کا سسٹم ہوتا ہے۔ بس پہلی نشانی۔ دوسری نشانی الذین اذا اساءوا استغفروا، خدا کے نیک بندوں کی دوسری نشانی کیا معلوم ہے؟ جب گناہ کرتے ہیں تو توبہ کرتے ہیں، ایکسکیوز نہیں دیتے۔ ہم لوگ ایکسکیوز زیادہ دیتے ہیں، ماحول خراب ہے، آپ کو کیا پتہ، ممبر پہ رہتے ہو، محراب میں رہتے ہو، آپ کو حالات کی خبر، یہ ایکسکیوز ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایکسکیوز ہے۔ ارے صاحب ماحول بڑا خراب ہے، ماحول آپ کو کیا پتہ کیسا ماحول ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، ماحول کیسا بھی ہو جائے، علی والے وہ نہیں ہوتے جو ماحول میں ڈھل جائیں، علی والے وہ ہوتے ہیں جو ماحول کو بدل دیں۔ توجہ فرمانا نہیں، ماحول تو صاحب یزید کے لیے تھا،
تو جو فرما رہے ماحول یزیدیت بناتی ہے، لیکن جب حسینیت آتی ہے نا تو یزیدیت کا ماحول ختم کر دیتی ہے۔ اور آج کے دور میں پھر دیکھو، یزیدیت نے پھر ماحول بنایا تھا، حسینیت نے پھر ماحول کو اکھاڑ پھینکا۔ ہر دور زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، لعنت پیش اللہم صلی علی محمد۔ ماحول میں گھل مل جانا علی والوں کا کام نہیں، گھل مل گئے۔ اصحاب کہف کا تذکرہ کیوں باقی ہے معلوم ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اصحاب کہف کا ان کے علاوہ اور کوئی نمازی نہیں تھا، ان کا تذکرہ کیوں باقی ہے قرآن میں؟ آپ نے کبھی غور کیا اصحاب کہف کا تذکرہ کیوں باقی ہے؟ چونکہ اصحاب کہف ماحول میں گھلے نہیں۔ یہ جو کبھی کہا ارے صاحب بڑے شریف ہیں، بہت جلدی ماحول میں گھل مل جاتے ہیں، تو اچھے ماحول میں گھل مل جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن خراب ماحول میں گھل مل جانا شرافت کی نشانی نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات ہے، ہر جگہ ہر جملے نہیں بولے جاتے، ارے نہیں بہت اچھے آدمی ہیں جلدی ماحول میں گھل مل جاتے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ گالی کا ماحول تھا ہم بھی گھل مل گئے، آپ سے زیادہ بکنے لگے، یہ تو نہیں ہوا نا گھل مل جاتے۔ یہاں تعریف کریں گے آپ میری کہ نہیں صاحب بڑے اچھے مولانا ہیں، بہت جلدی ماحول کو کور کر لیتے ہیں۔ یہ کون سا ماحول کور کرنا؟ جہاں ماں باپ کا سب بے احترامی کر رہے ہیں میں بھی بے احترامی کروں؟ نہیں، بڑے ٹھیک آدمی بڑے اچھے ماحول میں، ماحول کو بدلنا پڑے گا۔ اصحاب کہف نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ جب شرک اور مشرکانہ ماحول تھا تو کہا اگر ہم اس ماحول میں گھل جائیں تو قابل ذکر نہیں ہوں گے، اگر اس ماحول سے نکل کر ایک الگ دنیا بسا لیں تو قابل ذکر ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے بنا یہ کرنا پڑے گا، اور ماحول سے گھبرائیے نہیں، ماحول بدلنے کا ارادہ آپ کرو، آپ بدلو گے نہیں، بدلے گا خدا۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں بات، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ماحول کو بہانا، میں خاص کر ماں باپ سے عرض کروں نا، یہ ماں باپ کبھی کوئی گھبرا جاتے، صاحب ایسا ہو گیا اب ہم کیا کریں، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، اور یوٹیوب آ گیا اور فیس بک آ گیا اور یہ آ گیا، سب اپنی جگہ، لیکن یہ ساری قدرتیں ایک طرف، خدا کی طاقت ایک طرف۔ تم تو ارادہ کرو نا، تم اگر ارادہ کرو تو خدا کا کام ہی یہی ہے۔ پتہ نہیں میں یہ جملہ بہت قریب سے لے جاؤ، خدا کا کام ہی یہ ہے کہ شیطان اپنے کیلکولیشن سے جتنی سازشیں کرتا ہے اللہ تمام کیلکولیشن کو خراب کرتا ہے۔ توجہ فرما دے، یہ خدا کرتا ہی ہے، بس یہ کہ تھوڑا وہاں پر ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا۔ نہیں صاحب اب کچھ نہیں بدلنے والا تو ہم بھی چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں میں قرآن کا، اس مرحلے کو کبھی دیکھیے گا اس نگاہ سے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ جب موجود تھیں معبد میں، عبادت گاہ میں، تو جناب مریم کے لیے کھانا آتا تھا، صحیح ہے؟ جناب زکریا دیکھ کر کہتے تھے کہاں سے آیا؟ یہی جناب مریم جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اب جناب مریم کے لیے دسترخوان نہیں آیا۔ قرآن نے اس کو کہا حُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، جناب مریم جب تک ٹھیک ہیں، صحت ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ عورتوں کو درد ذہ کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے، جس وقت وضع حمل ہوتا ہے یہ عورتوں کے لیے ایک سخت وقت ہے، لیکن جب تک ٹھیک تھیں تو کھانا آتا رہا، اور یہاں حالات تھوڑا سے خراب ہے، وضع حمل کا وقت ہے، پہلے سے ذہن میں اتنا ٹینشن، پھر اس کے بعد وضع حمل، لیکن اس وقت کھانا نہیں آیا، اس وقت کا حُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ۔ مریم کیا کام کرو معلوم ہے؟ یہ شاخ کھینچو۔ میرے اللہ جناب مریم سے تو اس قدر محبت کرتا ہے، ان کے لیے خانے جنت بھیجتا ہے، پھر بھیج دے ایک مرتبہ، کہا نہیں حُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اب دسترخوان نہیں آئے گا، اب پیغام ہے نا، کہ اس شاخ کو آپ کھینچیے۔ میرے اللہ اس وقت میں شاخ کھینچے، کہاں؟ بندے ہونا تو سخت حالات میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھو، پیغام یہی ہے شاخ تم کھینچو، شاخ پر کھجور کیسے لانا ہے اور کیسے تمہارے دامن میں گرانا یہ میں جانتا ہوں۔
یہ میں جانتا ہوں. آپ سخت ماحول کا بہانہ بنا کے تربیت چھوڑ دیجئے. آپ کہیے صاحب آپ کچھ نہیں ہونے والا, یہ آپ کا کام ہے. حُزِّ الیک بجذع النخلہ, بھائی شاخ کھینچنے سے کھجور توڑی نہیں آتی ہے. جناب مریم نے کیا کیا, سوکھی ہوئی شاخ کو کھینچا ہے, وہاں کہاں کھجور ہے. کہا یہ کام تم کرو تو سخت حالات میں تم چپ تو نہ بیٹھو. کبھی کہتے صاحب نہیں ہونے والا, ارے وہ کہاں ہم کہاں. تمہارا کام بندہ بن کے رہنا ہے. پتہ نہیں بات یاد ہے, تم زیادہ رب بننے کی کوشش مت کرو. یوسف ہونا تو بند دروازے کی طرف دوڑو, یہ تمہارا کام ہے. بند دروازوں کو کھولنا ہمارا کام ہے. تو جو فرما رہے نہیں, تمہارا کام ہے کہ تم اٹھو, تم قیام کرو, تم خاموش نہیں بیٹھو. بس یہاں پر ہم بھی کیا کریں, الذین اذا عصوا, حالات خراب ہے نہیں, جیسے ہی گناہ ہو جائے استغفروا. خدا نے باب توبہ بند نہیں کیا کسی کے لیے بند. بس خدا کو معلوم ہے بہانے اچھے نہیں لگتے. یہ بہانے ہم لوگ جیسے لوگوں کے پاس دیا کر یہ چل جائے گا. معلوم ہے صاحب نماز کیوں نہیں پڑھے, پینٹ پہ چھیٹ پڑ گئی تھی, ہم کیا کریں گے. تو جو فرما رہے یہ یہاں پہ بہانے, خدا سے یہ سب بہانے مت کریں. خدا کے سامنے ایکسیپٹ کریے. میں آسان طریقہ بتا رہا ہوں, ایکسیپٹ کرو کہ میں خطا کار ہوں. زیادہ زبردستی کا اچھا بننے کی ضرورت نہیں. میرے اللہ ماحول ایسا تھا اور ویسا تھا اور یہ تھا اور ایسا تھا اور ہم کیا کرتے اور ہم نے تو 10,000 کا فراڈ کیا, فلاں نے 2 لاکھ کا کیا. یہ سب ایکسکیوز نہیں چلتے. توبہ استغفار, خطا ہوئی ہے, خدا نے کہا میرا بندہ ہے, خطا کرتا ہے, میں معاف کروں گا. خطرے کو محسوس کریے. گناہ ہمارے آج معلوم ہے کیا کیا گیا ہے, ہمارے دماغ سے گناہ کے خطروں کو نکال لیا گیا. ہم نے خوب خطرے دیکھے اس دنیا میں کہ صاحب وہ خطرہ ہے, یہ خطرہ ہے, لیکن گناہ کے خطرے کو اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے. لہذا توبہ اگلی شب قدر آئے گی تو انشاءاللہ کریں گے. کیوں معلوم ہے, چونکہ یہ گناہ کا خطرہ نہیں دیکھ رہا. میں پھر ایک روایت عرض کروں, مومن اور کافر کی پہچان کیا ہے معلوم ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں, پڑھیے گا جو نصیحتیں جناب ابو ذر کو پیغمبر نے کیا نا, وہاں ایک نصیحت مومن اور کافر کی نشانی بتایا کہ ان المومن لیرا ذنوبہ. اے ابو ذر, مومن اپنے گناہوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ بالکل ایسے دیکھتا ہے کہ ایک پتھر ہو جو اس کے سر پہ لٹکا ہو, یخاف ان تقع علیہ, ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پتھر اس کے اوپر گر نہ جائے. یہ مومن ہے. مومن یہ نہیں ہوتا کہ اب کی دل دکھا کے آئے تو اگلی مرتبہ وطن جائیں گے تو معافی مانگیں گے. آپ کسی کو پتھر لٹکا دیجئے اتنا بڑا اور کہیے صاحب بریانی رکھیے بیٹھ کے کھائیے, وہ کہے پاگل ہو گئے, یہ بریانی ہٹاؤ, بریانی کون کھائے گا, دل لگے گا بریانی کھانے میں. آپ کبھی غور کریے گا, یعنی کب وہ پتھر ہل رہا اور کب گر جائے اور وہیں پر آپ کے لیے سب سے ٹیسٹی کھانا رکھ دیا جائے. نہ کھانے کا مزہ آئے گا نہ اس کے ٹیسٹ کا مزہ آئے گا. کیوں نہیں مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ ایک خطرہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کب وہ لقمہ آخری ہو جائے. تو آپ بریانی ہٹا لو گے یا اس پتھر کو ہٹا لو گے؟ ہم لوگ کیا ہیں, اپنے گناہوں کے ساتھ نارمل زندگی گزار رہے ہیں. کیوں گزار رہے ہیں؟ کیونکہ گناہ کا جو خطرہ ہے نا پتھر کی طرح, وہ اپنی زندگی میں دیکھ نہیں رہے. ایک مرتبہ یہ احساس ہو جائے نا یہ گناہ نہیں ہے, یہ میرے سر پہ مڈلاتا ہوا ایک پتھر ہے, پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے اور اس گناہ کو میں اپنی قبر میں ساتھ لے جاؤں. بہتر یہ ہے کہ جب تک زندہ ہوں, خدا نے پکارا ہے, میں ایک مرتبہ خدا کی آواز پہ لبیک کہہ کے گو, میرے اللہ خطا ہوئی, غلطیاں ہوئی, لیکن میرے اللہ بتا تو میں کس در پہ جاؤں. میں تیرے در پہ آیا ہوں, محمد و آل محمد کو شفیع بنا کر لایا ہوں, تجھ سے گزارش ہے میری خطاؤں کو معاف کر دے. پس بندہ کون ہے؟ الذین اذا عصوا, جب غلطی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ استغفروا, فوراً استغفار کرتا ہے, ٹائم نہیں لیتا. اگلے برس, اگلے سال, کون اگلا سال, کس کا اگلا سال, کس کو پتا ہے کہ ایک شب قدر اور آئے گی, کس کو پتا ہے کہ ابھی زری امام حسین کے پاس کھڑے ہو, آئندہ پھر آؤ گے. اب جب یہاں آ گئے ہو تو کہو میرے اللہ یہ صاحب زری کا واسطہ.
یہ صاحب زری کا واسطہ، اس سے عظیم ذات تیرے نزدیک کوئی نہیں ہے، میں اسی ذات کو شفیع قرار دیتا ہوں میرے گناہوں۔ یہ ہے الذین اذا ساؤوا استغفروا۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ اچھا بندہ کسے کہتے ہیں؟ جب گناہ کرتا ہے تو فوراً استغفار کرتا ہے۔ پھر اس کی نشانیوں میں عجیب روایت ہے، لیکن اس روایت کو آپ تفصیل سے پڑھے گا، میں نے تو بہت تیزی کے ساتھ پڑھا کہ بندہ حقیقت میں اور صحیح بندہ وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد کیا کر لے؟ فوراً توبہ کر لے۔ پھر اس اچھے بندے کی ایک پہچان کیا معلوم ہے؟ اب میں ترجمہ کر دوں، وہ ختم ہو گیا، فقط یہ 5 چیزیں گنا دوں۔ اذا اوتوا شکروا، خدا کے اچھے بندوں کی نشانیوں میں ایک نشانی کیا معلوم ہے؟ جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں نا تو کفران نعمت نہیں کرتے، شکر نعمت کرتے۔ یہ اچھے بندوں کی شکوے نہیں کرتے۔ اور شکر کا آسان مرحلہ میں نوجوان بچوں کے لیے عرض کروں، شکر کیا معلوم ہے؟ فقط تسبیح پڑھنا نہیں شکر کی۔ شکر کا آسان مطلب یہ سمجھ لو کہ جو کچھ نعمتیں اللہ نے دیا ہے ان کو معصیت الہی میں نہ خرچ کرو، یہ شکر۔ سب سے بڑا شکر کیا؟ یہ زبان دیا ہے اللہ نے، اس زبان سے گالی مت رکھو۔ یہ آنکھیں دیا ہے اللہ نے، نہ محرم کی جانب نگاہ نہ کرو۔ یہ کان دیا ہے اللہ نے، غیبت نہ سنو، یہ غیبت نہ سنو۔ یہ کفران نعمت ہے، یہ کفران نعمت اللہ کی زبان دی ہوئی میں اسے غیبت شروع کروں، یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہے میں نامحرم کو دیکھوں، یہ کفران نعمت ہے۔ اللہ نے کان دیا، اس کان کے ذریعے میں غیبت کروں، یہ غیبت سنوں، یہ کفران نعمت ہے۔ پر شکر کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کہ جو نعمتیں خدا نے دی ہیں اور جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے بس وہیں خرچ کرو۔ پس اچھے بندے کون ہیں؟ اذا اوتوا شکروا۔ اور اچھے بندوں کی چوتھی نشانی ہے کیا معلوم ہے؟ اذا ابتلوا صبروا۔ خدا کے اچھے بندے کون ہیں معلوم ہے؟ جب مصائب سختیاں آتی ہیں نا تو صبر کرتے ہیں، ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں۔ صبر کا مطلب چپ رہنا نہیں ہے، صبر کا مطلب راہ بندگی پہ باقی رہنا۔ یہ 2 مشکل آ جائے، صاحب زیارت عاشورہ بھی چھوٹ گئی، امام باڑہ بھی چھوٹ گیا، اب نہیں جائیں گے، اب تو کچھ نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہوا۔ اس دنیا میں ہم سب امتحان دینے کے لیے آئے تھے۔ اس دنیا میں یہ کہہ سکتے ہو اللہ سے کہ میرا امتحان نہ لے لینا، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا میرا امتحان نہ لے۔ یہ دعا کرو کہ امتحان لے میرے اللہ، ایسا امتحان لے کہ کامیاب نکلے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صاحب ہمارے یہ دنیا ہے، یہاں پہ مصیبتیں، الدنیا دار محفوفۃ بالبلا، دنیا کو گھیرا ہی ہے بلاؤں نے، سختیوں نے۔ دعا کیا کرو؟ اذا ابتلوا صبروا، جب مبتلا بمصائب ہو تو صبر کرو۔ اور مومن کہتے ہی اسی کو ہے جو صابر ہوتا ہے، جو استقامت دکھاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ وہ تھوڑا سے مشکلات دے کر بدلنا چاہے۔ آخری علامت اذا غضبوا غضبوا عفوا۔ اچھے بندوں کی نشانیاں کیا؟ یہ سب سرمائے ہیں جو آج ہمارے یہاں گھروں میں نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں ہزاروں مشکلیں آ رہی ہیں۔ جب ناراض ہو تو معاف کرو۔ آج معافی کا تو تصور ہی چلا گیا۔ آج ہمارے دماغ میں انتقام ہے، آج ہمارے دماغ میں کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اچھا، اینٹ کا جواب پتھر سے معلوم ہے؟ لوگوں نے سمجھا کہ وہ گالی بکے تو ان سے موٹی گالی بکو۔ اینٹ کا جواب واقعی پتھر سے معلوم ہے، لیکن کیسے؟ کوئی گالی بکے تو چپ رہ جاؤ، یہ پتھر سے بڑا جواب ہے۔ پتہ نہیں بات آتے نہیں آتے، وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ یہ پتھر سے بڑا جواب کیسا ہے۔ کسی نے تم پر ظلم کیا، تم معاف کر دو، یہ اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ اینٹ کا جواب پتھر سے۔ نہیں کہ کسی نے ظلم کیا تو میں بھی بڑھ کر ظلم کروں۔ اذا غضبوا عفوا۔ شیعہ علی کی پہچان کیا ہے؟ خدا کے اچھے بندوں کی نشانی ہے شیعہ علی کی پہچان اذا غضبوا عفوا، جب غضبناک ہو تو معاف کرو۔ ہم نے کتنوں کو معاف کیا؟ ہمارے گھروں میں معافی کا سرمایہ نہیں ہے، کوئی کسی پر عفو و گزشت کرنا نہیں چاہتا۔ رشتے کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ یہ اتنی جلدی جلدی شادیاں ہوتی ہیں، اتنے انتظامات ہوتے ہیں، پتہ چلا صاحب یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ کیوں ٹوٹ گیا معلوم ہے؟ کیونکہ سرمایہ عفو نہیں ہے، گزشت کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ہر آدمی بدلہ لینا۔ آج بیوی کے رشتہ داروں کی آپ توہین کر رہے ہیں، کل بیوی آپ کے رشتہ دار، اس کو نہیں آتا عفو کرنا، تو یہ رشتے نہیں بچیں گے۔ کل آپ نے کچھ کہا، آج میں نے کچھ کہا، یہ سرمایہ تھا ہمارا، یہ چھوٹ گیا۔ آج آپ ان چیزوں کو لے آئیے نا، آج معاف کرنا سیکھیے، یہ شجاعت ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن ہم کو سکھایا گیا کہ صاحب ہمارا لڑکا تو کسی کی نہیں سنتا، منہ پہ جواب دے کر آتا ہے۔ اور جب ماں باپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو لڑکے کو لگتا ہے کہ ہاں کوئی بڑا اچھا کام کر کے آیا۔ پہلے ہی دن سے اس کو سکھاتے ہیں کہ کسی کو معاف نہیں کرنا ہے۔
یہ کون سی زندگی ہوئی؟ یہ خدا کی قسم یہ وہ زندگی نہیں ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ پس خدا کے وہ بندے بنو جو غضبناک ہوتے ہیں معاف کرتے ہیں۔ اہل بیت نے معاف نہیں کیا، اہل بیت سے زیادہ ہنر معاف کرنے کا کہیں اور دیکھا۔ ایسا معاف کیا کہ معافی مانگنے والے کو شرمندگی نہیں ہوئی۔ یہ عجیب انداز ہے نا معاف کرنے کا، یہ عجیب انداز ہے۔ جب ندامت کے ساتھ کوئی آیا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے دیکھا کربلا میں کس طرح سرکار سید الشہداء نے معاف کیا۔ آج جس احترام کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کا نام لیا جاتا ہے، اسی احترام کے ساتھ جناب حر کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین نے معاف کر دیا۔ حسین نے معاف کر دیا تو حر کا پاسٹ کیا تھا، حر کا ماضی کیا تھا، حر کا گزشت کیا تھا، فرق نہیں پڑتا۔ اگر معاف کر دیا تو اس لائق بنا دیا کہ دریائے شہدائے کربلا میں آ کر یہ قطرہ مل جائے، اور یہ مل گئے۔ خدا کی قسم یہ کربلا آپ کے پاس ہے، یہ معاشرہ وہ کربلا سے کچھ سیکھے۔ بس میں نے ختم کیا۔ واقعاً جب سختی ہو تو صبر کرو۔ کسی کا چلا جانا بہت سخت ہے، خاص کر بچوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، شریک حیات کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے میرے دوستوں۔ اپنا کوئی چلا جائے تو نہیں لگتا کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ جو آیا ہے اسے ایک دن جانا ہے۔ لیکن ان مصائب کے مرحلوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے۔ صبر کس نے سکھایا ہمیں؟ کربلا میں حسین نے صبر سکھایا۔ آسان نہیں ہے جوان بیٹے کے جنازے کو خیمے تک لانا، آسان نہیں ہے۔ صبر سیکھو نا۔ کسی باپ کی آنکھوں کے سامنے جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہو نا، آسان نہیں ہے۔ لیکن کروڑوں سلام ہو حسین کے صبر پر، کروڑوں سلام۔ نہیں آپ صاحب اولاد ہو نا، میں بتاؤں صبر سنو۔ صبر حسین کیا تھا معلوم ہے؟ اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ آپ کا بچہ تھوڑی دیر پیاسا رہ جائے نا، آپ کا دل تڑپ جاتا ہے کہ میرے جیتے جی میرا بچہ پیاسا ہے۔ اللہ بچہ اس قدر شدید پیاس سے تڑپ رہا تھا، لے کر گئے، کیا ہوا؟ تیر چلا۔ مقتل کیا کہتا ہے؟ ذبح من الحزن الی الحزن۔ یہ تیر چلا، لگا نہیں، معلوم ہے اس تیر نے اصغر کو ذبح کر دیا۔ لیکن اللہ نے صبر حسینی، یہاں پر بھی ایک جملہ کہتے میرے اللہ اس غم کو بھی برداشت کرنا حسین کے لیے آسان ہے، چونکہ یہ تیری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اللہ وہی صابر امام۔ اب وہ مرحلہ آیا، نظر یمین و شمالا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، کوئی نظر نہیں آیا۔ آواز دی بھیا عباس اٹھو، ارے آقا کو سوال کرو، اکبر اٹھو اپنے بابا کو سوال کرو۔ جب کوئی نہ آیا نا، ایک مرتبہ بہن آ گئی، بھیا ارے عباس نہ ہوئے تو کیا ہوا، زینب موجود ہے۔ بہن نے بھائی کو سوال کر دیا۔ اب مولا جانا چاہتے ہیں، عزیزوں بڑا سخت ہوتا ہے، بہن سے رخصت ہونا بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کیا سخت ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب بیٹی دامن پکڑ کے پوچھنے لگے اے بابا جا تو رہے ہو لیکن اتنا بتا دو ارے کس کے سہارے۔ وہی منظر حسین ابن علی کے ساتھ ہے جب ذوالجناح پڑھتا نہیں، اے ذوالجناح یہ آخری مرحلہ ہے، مجھے لقاء کا وقت ہے، میدان قتال تک پہنچا دے۔ ارے ذوالجناح نے اپنی بے زبانی میں کہا تھا میری کیا مجال ہے، میں آپ حکم دے میں آگے نہ بڑھوں، لیکن میرے قدموں کی جانب دیکھیے، ارے آپ کی 4 سالہ بچی میرے قدموں سے لپٹی ہے۔ اب جو روایت کہتی ہے حسین نے بچی کو دیکھا، اے بیٹی سکینہ تمہیں پھوپھی کے حوالے کیا تھا، بیٹی خیمے میں چلی جاؤ، خدا نہ کرے کسی باپ پر بے کسی کا یہ عالم ہو جو کربلا میں فاطمہ کے لال کا عالم تھا۔ ایک مرتبہ بچی کہتی بابا چلی جاؤں گی لیکن آخری مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لیجئے، بدر باب ازا یہ قیامت کی گھڑی تھی، ارے کربلا کا دشت تھا، فاطمہ کا لال جلتی ہوئی زمین کربلا پہ، سکینہ کا سر باپ کے سینے پر،
پر میں کہوں گا بی بی ابھی سر جو اٹھایا نا بڑے احترام سے اٹھایا، حسین موجود تھے، سر پہ دست شفقت پھیرا، لیکن اے بی بی 11 محرم کو پھر بابا سے ملاقات ہوگی، اور اب جو بابا کا سینہ ملے گا اس سینے پہ تیر پیوست ہوں گے، ارے سینے کو پامال کر دیا جائے گا۔ اب جب بابا کے جنازے سے لپٹ ہوگی تو کوئی بچانے نہ آئے گا، فہاجمت الارام، ارے کچھ ملائی بڑھیں گے، کوئی رخساروں پہ تماچے مارے گا، کوئی پشت پہ دھرے گا۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم میں جو بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما۔ بار الہ جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ بار الہ تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما۔ بار الہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، جن مرحوم کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، ان کے وراث کو صبر جمیل و جزیل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمع فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید آفتاب حسین ابن سید سبط حسین صاحب کی روح کو شادی کی سنتی ہیں خبر، فاطمہ روتی ہیں اکبر کے لیے، جب کسی شادی کی ہے خبر، جب کسی شادی کی سنتی ہیں خبر، فاطمہ روتی ہیں اکبر کے لیے، جب کسی جب بھی لے جاتی ہے صحرے پر نظر، فاطمہ روتی ہیں اکبر کے لیے، جب کسی شادی
کی سنتی ہیں خبر منتظر جس کی یہ بنت شاہ تھی آج تک یثرب نہیں آیا آخر آج تک یثرب باپ میں بھائی کا چہرہ دیکھ کر جب کسی شاعر دل میں بس ارمان لے کر رہ گئی فکر یوں بھائی کے سہرے کی رہی فکر یوں ولی اکبر نہیں آئے نظر کسی شاعر دیکھتی ہے جوانوں کو کبھی یاد آ جاتا ہے صغرا کو اخی یاد خوش ہیں بہنیں بھائیوں کو دیکھ کر کسی شاعر جا رہا تھا گھر سے جس دم قافلہ روک کہتا تھا علی اکبر میرا روک کہتا لینے آؤں گا نہ رو اس قدر فاطمہ روتی ہے اکبر کے لیے تو کسی شادی کی سنتی ہے خبر فاطمہ روتی ہے اکبر کے لیے آج تک بھیا اکبر میرے لوٹ کر پردیس سے نہ آ سکے لوٹ کر پردیس سے نہ آ سکے مار ڈالا دشمنوں نے گھیر کر فاطمہ ہلنے لگا عرش بری رونے لگی کربلا لاکھ قاتلوں میں تھا مگر یہ سچ ہے باخدا کوئی نہ حسین خدا کے درمیان تھا خدا کے درمیان تھا سجدے میں حسین تھے سجدے میں حسین تھے لبوں پہ تھی یہی صدا لبوں پہ تھی یہی صدا لے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے شیر ہو چکا رہا ہوا آخری سجدہ
حسین یا حسین حسین یا حسین عصر کی سنتا ہوں صدائے اذان آخری دینا ہے مجھے امتحان چاروں طرف تیروں سے نہ برچھیاں ہے یہ میرے قتل کی تیاریاں لے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے شیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ جانتے ہیں کس کا نواسا ہوں میں جانتے ہیں کس لیے آیا ہوں میں تیرا ہی پیغام سناتا ہوں میں پھر بھی ستم کا ہی نشانہ ہوں میں لے میرے اللہ اب تیرے حوالے لکھ تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ نہ میرا گھر بار نہ لشکر رہا ارے اکبر و عباس کا غم کھا گیا اتنے ستم دل پہ میں سہتا رہا شکر ہے وعدہ تو وفا ہو گیا لے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ یاد رکھے گا یہ زمانہ سدا کیسے ہمیں دشت میں لوٹا گیا کیسے ہمیں نہر پہ پیاسا رکھا کیسے میرا آخری سجدہ ہوا لے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے ارے زندگی سے سیر ہو چکا کر رہا ہوں آخری سجدہ خیموں میں ہے غلام ہے میرے خدا بیٹیوں بہنوں میں ہے ماتم بپا کشت میں ہے اکیلا سرا باد میرا ان کا تو واسرا لے میرے اللہ اب تیرے حوالے مالک تیرا بندہ اب تیرے حوالے